مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہم لوگ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، قبر کے بعد کیا احوال گزرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو ہم سے زیادہ نیک پھر دنیا میں کوئی ہوگا نہیں۔ لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے آپ کو چھپا دیا اس نے، لیکن اپنے ہونے کی اتنی علامتیں، اتنے ثبوت، اتنے سارے شواہد، ایویڈنس اس نے رکھ دیے کہ جو بھی ان ثبوتوں کو دیکھے گا تو وہ خدا کے ہونے کا انکار نہیں کر سکے گا، اتنے رکھ دیے اس نے۔ پھر اس نے اپنے ہونے کو بھی ثابت کیا کہ میں ہوں، پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرا علم کامل ہے، پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ میرا بندوں سے کنیکشن ہے، بنا کے چھوڑ کے بھول نہیں گیا میں۔ دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کیا چاہتا ہے، خدا نے بس کائنات کو بنا دیا، ایک قانون کے تحت بنایا اس نے، جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، بس بنا کے اس قانون میں اس نے جکڑ دیا اس کو، اب خود بخود ہوئے چلے جا رہا ہے سب کچھ۔ بھائی وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، ہمیں کیا پتا کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، ان پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان پیغمبروں کا انکار کر دیا، بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ان کو ہمیں بتانے کے لیے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا، سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ لوگوں نے طعنے دیے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے طعنے دینا شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے تیرے پاس نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تجھ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ زمین کا مالک تو نہیں ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، لہذا لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے کیونکہ اللہ تجھ سے یہ حکومت چھین لے گا۔ فرعون نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ تو الم نربی کا فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین، آپ کو تو میں نے پالا ہے بچپن میں اپنے محل میں، اور ایک طویل عرصہ آپ نے ہمارے محل میں گزار دیا۔ وقتلت نفسا، ایک انسانی جان کا آپ سے قتل بھی ہو گیا تھا غلطی سے، آپ چلے گئے، آپ تو موسٹ وانٹڈ تھے، اب آپ آئے ہو مجھی کو سمجھانے کے لیے، وہی ہے نا ہم ہی پہ حملہ کر دیا، اچھا مجھی کو سمجھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء کی دعوت میں بہت صاف ستھری ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، اس میں لفاظی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تو نے مجھے اپنے محل میں پالا ہے، بڑا کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جان کر میں نے قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے نبوت دے دی، اور تو جو یہ احسان جتلا رہا ہے کہ محل میں پال کے بڑا کیا، تو یہ بھی تو ذکر کر کہ میری قوم کو جو تو بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا ہے، اور میری قوم کو جو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، تو ان احسانات کے لسٹ میں یہ تھوڑا سا ظلم بھی ایڈ کر لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی گویا میں تیرے محل میں پلنے پر مجبور کیوں ہوا تھا، میری ماں اگر مجھے گود خود پالتی تو نے تو آگے ذبح کر دینا تھا، یہی تھا نا، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو فرعون ذبح کر دیا کرتا تھا، تو میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈالا وہ تیرے ظلم سے بچنے کے لیے، وہ تیرے محل میں آ گیا، میں تو نے پال دیا، مجھے محل میں رکھ لیا، تو ان سب باتوں سے کیا لینا دینا بھائی، میں تجھ کے تیرے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں،
تو فرعون نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور وہی دلائل دیے، لوگوں سے کہا انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میں زیادہ مضبوط آدمی ہوں یا یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے، غریب اور مسکین ہے، اور مجھے اتنی دولت، اتنی شہرت، میری حکومت۔ تو فرعون نے بھی پیغمبر کا انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، قوم صالح نے بھی انکار کیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا۔ کچھ لوگ ایمان لاتے بھی رہے، سب نے انکار نہیں کیا، بہت سے ایمان بھی لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو 13 سال چند لوگوں کے سوا انکار ہی ہوتا رہا۔ سب میں جو کامن چیز تھی نا پیغمبروں کے انکار میں، جو کامن چیز تھی وہ کیا تھی کہ خدا نے آپ کی سلیکشن کیوں کی ہے، آپ میں کیا خاص بات ہے جو اتنے سارے لوگوں میں اللہ کو آپ ملے۔ تو جواب میں پیغمبروں نے معجزے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہو، کوئی ہے آپ کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، سانپ بن گئی، اور ہاتھ کو گریبان میں ڈالا، نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ فرعون نے کہا میجک، کیونکہ میجک شو میں وہ یہ چیزیں پہلے سے دیکھتے رہتے تھے، میجک ہے، میجک میں ایسا ہوتا ہے، آنکھوں میں مسمرزم کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا، وہ آپ لوگ کراچی میں ممتاز بیگم دیکھی کسی نے؟ ابھی زندہ ہے یا انتقال ہو گیا؟ انتقال کے بعد کیا نکلی، وہ لومڑی تھی یا؟ بہرحال تو اب کتنا عجیب ہے نا، پیچھے لومڑی کا دھڑ اور اوپر عورت کا سر، تو یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے، کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ۔ تو فرعون نے سمپلی کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے میجک ہے۔ تو اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے، جیسے اللہ کے ذمے ہے اپنے وجود کو ثابت کرے، ہے نا ہی کہ میں ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کائنات اور اپنے آپ میں غور کر لو، اس سے یہ ہو نہیں سکتا یہ سب خود بخود ہوا ہو۔ وفی انفسکم، کائنات کی وسعتوں میں غور کرنے کے لیے ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہ سورج کے قریب پہنچے ہوئے آج کل، وہ آپ کے لنک میں نہیں آئیں گے، وہ آپ سے رابطے میں نہیں آئیں گے، وہ ہمیں وہاں سے رپورٹیں بھیجتے رہیں گے، اتنی کہکشائیں اور دریافت ہو گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی، اتنی لاکھوں سورج کے برابر ایک ایک ستارہ، اور اتنی انرجی اس میں، تو اتنا کچھ وہ ہمیں رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کہے گا اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وفی انفسکم، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ میں غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے بنانے، یہ خود نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک آنکھ پہ غور کر لو نا، آنکھ، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم یہ ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ پہلی اکائی کون سی تھی جس نے ایوالو ہو کے آنکھ بننا تھا؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خدا کے وجود کے انکار کی اس سے بھونڈی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم ایوالوشن پہ ڈال دیں سب کچھ، کہ ارتقاء پہ ڈال دیں کہ یہ یوں ہوا تھا، نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ کل ایک جاپان کے دوست ہیں میرے، جاپنیز ہی ہیں، مسلم، ان کے والدین مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ بائی بورن جاپانی ہیں، تو وہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں وہ جاپان کا کوئی سائنٹسٹ ہے، اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زمین یہ پوری کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے، تو یہ جاپان کے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی مذہبی اسکالر کی بات نہیں ہے، وہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات ہے۔ کہتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کہیں کباڑ پڑا ہوا ہو، اس میں لوہا، کچرا، تانبا، پیتل سب کچھ، اور دھماکے سے پھٹے اور جہاز بن جائے وہ، ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہے ہیں امکان تو ہے، فی نفسی ہی ممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہے ایسا خوبصورت دھماکہ ہوا ہو، لیکن کہتے ہیں پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ چیزیں عقلی طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں عقلاً، اب گاڑی اصطلاح میں استعمال کروں گا آپ ڈر جائیں گے نا، کہتے ہیں عقلاً ممکن ہے، عادتاً ممکن نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عقل کہتی ہے مے بی، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی، جیسے اگر آپ کے پاکستان میں الیکشن ہو گئے شفاف،
عقلاً تو ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے بہت کچھ ہو، لیکن جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ہنسے گا، بولے گا یار یہ کون سا لطیفہ، احرام میں تو جھوٹ نہیں بولو، وہ یہ کہے گا نا، احرام میں تو کم از کم جھوٹ مت بولو. اس لیے میں ٹینشن نہیں لیتا الیکشن میں، جب کرپشن ہوتی ہے میں سب ٹینشن میں آتے ہیں، میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں یہ کام تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، فرسٹ ٹائم ہوا ہو تو کچھ، جیسے پہلی شادی پہ کوئی ٹینشن، استغفر اللہ یار خواتین ناراض تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا ہم نے خیال کرنا ہے، وہ یہاں حج سیکھنے کے لیے آئی ہیں اور اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، ٹینشن آپ کو بھی دیں گی اور پھر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا خیر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ کچرے سے دھماکہ ہو کے، یعنی اس کی میں اپنے الفاظ میں، اس نے پھر مجھے لنک بھی، میں نے کہا اس سائنسدان کو ہے جیپنیز زبان میں ٹنگ پونگ کر کے، اس کا سمجھنا وہ دھماکے سے جہاز بننے سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس کا جو سمجھنا ہے نا، جہاز بننا آسان ہے، لیکن اس جیپنیز کی بات کو وہ تو اس نے ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتایا نا. تو میں نے کہا اس کا لنک بھیجو مجھے، یہ حقیقت ہے اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. بھائی یہ آنکھ کیسے بن گئی ایوالو ہو کے، کیسے اس میں پتلی فٹ ہو گئی، لینسز اس کے اتنے خوبصورت طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے اور 2 کیمرے فٹ ہو گئے اور دونوں کے لینسز میں ورنیئر کیلیپر استعمال ہوا ہے کہ 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فاصلہ نہ ہو. تھوڑا سا فاصلہ بڑا یا کم ہو گیا ہمیں 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جن کی 1 شادی ہے نا وہ اس طرح سے بھی 2 کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے لینسز کی سیٹنگ کو چینج کر لیں، 1 کی 2 نظر آئیں گی، لیکن ہوں گی سیم، وہ ہوں گی سیم. یہ ایک آسان پیکج ہے. وہ چائنا والے کے بارے میں مشہور ہے نا، دوسری شادی اس لیے نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ دوسری بھی پہلی جیسی ہی ہوگی بالکل. ہم 2013 میں جب حج کے لیے آئے نا، تو 2025 کا حج ہے نا، تو 2013 میں جب حج کے لیے آئے تو انڈونیشین لوگ بھی سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے کیا، اتنے سارے لوگ. پاکستان اور انڈیا میں تو بالکل ایک دوسرے کے بہت، ہر شخص کا رنگ الگ، کلچر الگ. کلچر کا مطلب یہ کہ جو زبان ہے یا روایات ہیں، بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. خیر، تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تو کائنات بنائی. خلق اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ فرماتے اس کائنات میں غور کرو گے تمہیں اللہ کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ بنانے والا بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس کا علم بھی کامل ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. نالج کے بغیر اور پاور کے بغیر یہ سب کچھ تھا نہیں، ممکن نہیں تھا. زندگی پیدا کر دی. خلق الموت والحیات، جس زندگی کو اب تک سائنس ایکسپلین نہیں کر پائی ہے کہ زندگی ہے کیا، ایکسپلین نہیں کر پائی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم مانتے ہیں یہ زندگی کیا ہے بھائی. وہی مردہ جب مرا ہوا ہوتا ہے سب کچھ وہی ہے اس کی باڈی میں تو، لیکن حیات نہیں ہے. اور وہی سو رہا ہوتا ہے تو حیات ہے، زندگی ہے اس کے اندر. تو اللہ نے اللہ کے ذمہ 2 کام، ایک اپنا وجود ثابت کرے. وہ کس سے ثابت کیا؟ کائنات سے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی عجیب مینجمنٹ ہے اس کائنات میں نا. آپ دیکھیں ایک آدمی خربوزے کا بیج زمین میں ڈالتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ بیل نکلتی ہے. کچھ وقت کے بعد پتے نکلتے ہیں، پھر پھول نکلتے ہیں. یہ پھول کیوں نکل رہے ہیں؟ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تتلیاں اور پھول کا ریلیشن پھل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. تتلیوں کو خواب میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھیں گی تو اس سے خربوزہ پیدا ہوگا. وہ نر مادہ پھولوں کو ملاپ کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے بن رہے ہوتے ہیں. اب تو ایسی ایسی تحقیقات آ رہی ہیں، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پودوں، یہ پرندے کس طرح پوری دنیا میں گارڈننگ کا ذریعہ ہیں. ہم حیران ہوتے تھے نا یہ پوری دنیا میں بیج کس نے جا کے لگائے ہیں بھائی، اتنے درخت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پرندے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی بیٹوں کے سے بیج پوری دنیا میں.
یعنی پوری کائنات آپس میں لنک ہے, کنیکشن ہے ان کا آپس میں. اگر یہ ایوالو ہوتے بھائی, ان کا اتنا خاندانی آپس میں کنیکشن نہ ہوتا. ہر چیز ایک نئی چیز بن کے آ رہی ہوتی ہے اور اس کا دوسرے سے کوئی لنک ہی نہیں ہوتا. مگرمچھ کو آپ نے دیکھا ہوگا جب کھاتا ہے نا تو دانتوں میں جو اس کے گوشت پھنس جاتا ہے. ہم تو ٹوتھ پک یوز کرتے ہیں, مگرمچھ ہاتھ کو لے کے کیسے جائے گا دانتوں تک؟ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں اس کے دانتوں میں بیٹھ کے ریشہ نکال رہے ہوتے ہیں. وہ چائے یوں کر کے ایک لوگوں یوں پچکے اور اندر. جانوروں میں ہمیں ایک لنک نظر آتا ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا, ایک مضمون پڑھا تھا, یہ آسٹریلیا میں اس کی تصدیق بھی ہوئی مجھے. آسٹریلیا میں خرگوش کے نام سے, کہ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے, ان کو کچھ ہوا مسئلہ, انگریز تجربے تو کرتے رہتے ہیں, یہاں سے خرگوش لے گئے. بھائی وہ خرگوشوں کی جو نسل پھیلی ہے, اتنی پھیلی, انہوں نے کھیت کے کھیت تباہ کر دیے, بندوقیں لے کے شکار کرتے نہیں بھائی, پھیلتی جا رہی تھی. وہ حیران ہو گئے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. وہ پھر سرنگیں بنا کے نکلتے خرگوش, باریں لگاتے, فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں. بالآخر وہ زہر وہر بنا کے ان کو ایسا ختم کیا انہوں نے. ایک خرگوش بھی انہوں نے کہا زندہ ہے نا, اس کو بھی مارنا ہے, نسل ختم کر دی. ماہرین ان کے بیٹھ گئے, یہ ہو کیا رہا ہے بھائی, خرگوش تو پوری دنیا میں ہے. بھائی پوری دنیا میں خرگوش ہے, لیکن اس کی نسل کو کنٹرول کرنے والے اسی جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں, جو اس کی گروتھ ریشو کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ ایفورٹ جنگل نہیں کر پائے گا. تو پوری کائنات میں نا ایک زبردست قسم کا ربط ہے. ایک ایتھیسٹ ہے, ملحد ہے, مجھے بہت الٹی سیدھی ویڈیوز بھیجتا تھا اپنی خدا کے انکار پر. میں نے اس کو جنگل کی ایک ویڈیو بھیجی, مرغی اپنے چوزوں کے لیے چیل سے لڑ رہی ہے یا عقاب سے لڑ رہی ہے. مرغی بہت کمزور جانور ہے, کیسے لڑ رہی ہے اپنے سے زیادہ طاقت. میں نے کہا یہ اس کے اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں جو ماں کی ایسی ممتا کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑ رہی ہے, جبکہ اس کے بچوں نے نہ اس کو کما کے دینا ہے, نہ اس کے بچوں نے بڑھاپے میں اس کا سہارا بننا ہے. تھوڑا سا بڑے ہوئے اور ٹاٹا کر کے نکل گئے. تو یہ کون ہے بھائی جس نے ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیے؟ نسل کو بقا کے لیے, بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیے. یہ آٹومیٹیکلی, یار ہارڈ ویئر خود بخود بن سکتا ہے, اگر دھماکے سے جہاز بھی بن جائے, سافٹ ویئر کیسے بننا شروع ہو گئے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک دھماکہ ہوا, کی بورڈ بن کے آ گیا کروڑوں سال میں, چلو آدمی مان لے گا یار ہو سکتا ہے خربوں سال میں یہ ہوتے ہوتے ایک کی بورڈ بن گیا. ایک دھماکہ ہوا, ایک کمپیوٹر بن گیا, یہ خربوں سال میں جا کے بن گیا. اس میں ونڈوز کیسے انسٹال ہو گئی بھائی؟ کہ ایف کا بٹن لگا رہے ہو تو ایف لکھ کے آ رہا ہے. انسان کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے کہ ہنسی کی بات پہ ہنستا ہے, رونے کی بات پہ روتا ہے, غم کی بات پہ اس کے چہرے پہ ایک الگ قسم کی لکیریں آتی ہیں, خوشی پہ اس کے چہرے پہ ایک الگ قسم کی لکیریں, مردوں کے چہرے پر مردوں والا روب, عورت کے چہرے پہ عورت والی معصومیت. چھوٹے بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں, ان میں ڈیفنس کی صلاحیت نہیں, تو چائلڈ اسکیما کے نام سے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے چہرے پہ لکیریں ہوتی ہیں, ہر بچے پہ ہوتی ہیں. یہ لکیریں انسان کو اس کی طرف کھینچتی ہیں, اس پہ ترس دلاتی ہیں, ترس آتا ہے انسان. یہ لکیریں اللہ نے پیدا کر دی اس کے چہرے پہ, کیونکہ یہ طاقتور نہیں ہے, اس پہ ترس کھانے کی ضرورت زیادہ ہے, تو ایسی ڈیزائننگ والی لکیریں اس کے چہرے پہ بنا دی. تو کس چیز کا بھائی ہم دعویٰ کریں گے یہ خود بخود, یہ بھی آٹومیٹیکلی, یہ بھی آٹومیٹیکلی, شیر بھی خود بن گیا, چیتا بھی خود بن گیا, اس کی لکیریں بھی خود پیدا ہو گئی, گدھے نے سویٹر بھی خود ہی پہن لیا جنگلوں میں. وہ جو زیبرا ہے نا, وہ گدھا سویٹر پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے نا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی کس چیز کی تعویل کرو گے, کس چیز کی تعویل کرو گے کہ یہ ایسے ہوا تھا, یہ ویسے ہوا تھا, یہ ویسے ہوا تھا. کیوں نہیں مان لیتے یار کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آرام سے بول دو یار کوئی ذات ہے جو ہماری فہم سے بالاتر. یہ آسان ہے, اور یہ جس بکھیڑے میں ہم کو ڈال دیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے, یہ بہت مشکل ہے, یہ اس پہ یقین کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو آپ ایک سوالات کے دلدل میں پھنس جائیں گے. یہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں جلدی سے حج کی طرف آتا ہوں, یہ تو تمہید تھی. صرف ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ آج یہ جو نظریہ ایوولوشن ہے نا, اس کے ڈسے ہوئے بہت پیدا ہو رہے ہیں. پہلے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ لوگ اتنا اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ اس لطیفے پہ, لیکن بہت لوگ یقین کرنا, یہ بھائی یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بندر سے اگر انسان بنا ہے تو بندر اور انسان کے درمیان کی مخلوق کہاں گئی؟
ایسا تو نہیں کہ بندر سوئے صبح جمشید بھائی بن گئے وہ ایوالو ہو کے. بھائی کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہوں تو بہت معذرت, ہم سب کی مثال ہے, ہم بھی جمشید ہی ہیں, یہ کیریکٹر ہے جمشید. ہم سب, کوئی غفار ہے, کوئی ستار ہے, کوئی طارق ہے, کوئی وسیم ہے, یہ سب ایک کیریکٹر ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ بندر رات کو سویا صبح, بندر اٹھا ہوگا تو دم تھوڑی 1 انچ کم ہوئی ہوگی اس کی 1 کروڑ سال میں, پھر 1 آدھ کروڑ سال میں تھوڑی اور کم ہوئی ہوگی, اور تھوڑا سا انسان والی شباہت آئی ہوگی. تو ایسی ہزاروں مخلوق ہوں گی, پھر اگلی نسل میں ہزاروں لاکھوں ایسی ہوں گی جو انسان اور بندر کے بالکل بیچ کی شکل اختیار کر سکی, کیونکہ یہ تو لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ ہے نا. بھائی ہم کراچی سے پشاور جاتے ہیں, یا دلی سے, انڈین بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو دلی سے کسی کنٹری میں آپ جا رہے ہو تو بیچ میں کچھ اسٹیشن آتے ہیں, یا دھام سے پہنچ جاتے ہو آپ, بٹن دبائے اور وہاں سے اگے آپ. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ارتقاء کا پروسیس ہے یہ کروڑوں سال میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے. تو بیچ میں جو ہزاروں قسم کی نسلیں تھیں وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئی ایک دم. ہمیں 20 لاکھ سال پہلے کے ڈائناسورس کے مجسمے ملتے ہیں, اور اس وقت کہتے ہیں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ جو 20 لاکھ پہلے مر کے کھپ چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, ان کے تو اتنے مجسمے نکل رہے ہیں, اور لاکھوں بیچ کی مخلوقات, ان کا کوئی ایک بھی مجسمہ آج تک متنازع نکلے ہیں 2-3. وہ ہو سکتا ہے کوئی بندر مرا ہو اور ساتھ میں, جمشید کہنا مناسب نہیں ہے, سبکتگین صاحب کا انتقال ہو گیا ہو, ایسا نام ہو نا جو, تو وہ کھوپڑی آپس میں مکس ہو گئی تو وہ نکالا کہ دیکھو یہ بالکل بیچ کا ہے. وہ تو ایک آدھ کیوں ہے, تو کروڑوں ہونے چاہیے, لاکھوں ہونے چاہیے. تو یہ لطیفہ ہے میرے بھائی. قرآن سے, اگر اس کائنات سے خدا کا وجود ثابت نہ ہوتا تو اللہ بار بار اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیتے, بلکہ کہتے غور و فکر کرو ہی نہیں, کیونکہ کرو گے تو تمہیں لگے گا یہ تو ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہے, تم خدا کا انکار کر بیٹھو گے. دیکھو جب گواہ سچے ہوتے ہیں, پکے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے گواہوں پہ اعتماد ہوتا ہے, تو آپ جج صاحب سے کہتے ہیں جج صاحب ان کی سنو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور جب آپ کو پتا ہے میرے گواہ مجھے ہی پھنسوا دے گا تو آپ گواہی دلوا کے ان کو سائٹ پہ لگاتے. تو بس اب کراس کویشچن ہوگا, اب زیادہ بس گواہی دی, اب نکل جاؤ, ٹیکسی میں بیٹھ اور نکل جائے یہاں سے. آپ نہیں کہو گے جج صاحب اس میں غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کائنات اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. اللہ کو پتا تھا اس کی ڈیپ میں جتنا جاؤ گے یہ اللہ کے وجود کے ہونے کو ثابت کرتی چلی جائے گی. تبھی اللہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں کائنات میں بار بار غور کرنے کا حکم دیتا ہے, کہ ایک دفعہ نہیں. سورہ ملک میں تو اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا, فرمایا کہ فرجع البصر کرتین, بار بار اپنی نگاہ کو اٹھا اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر. ثم ارجع البصر, اللہ نے کہا ایک دفعہ غور کر, پھر دوبارہ غور کر, 2 دفعہ کر. ثم ارجع البصر کرتین, پھر بار بار غور کر. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تیری نگاہ ذلیل ہو کے آئے گی اور تو اس کائنات میں فالٹ تلاش نہیں کر پائے گا. جو اس کی علامت ہوگی کوئی بنانے والا ہے. کیسا اللہ نے چیلنج کر دیا, خاسئا وهو حسیر. اللہ کہتا ہے تھک بھی چکی ہوگی, ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. بھائی ذلیل کیوں اللہ کر رہا ہے معاذ اللہ کسی کو؟ اللہ کہہ رہا ہے اس نیت سے غور کرو کہ میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا؟ تو تھک جاؤ گے اور میرا نہ ہونا ثابت نہیں کر پاؤ گے, اور مناظرہ ہار جاؤ گے, اپنے آپ سے ہی ہار جاؤ گے. یعنی اللہ نے گویا ہمیں مقابل میں لا کے کھڑا کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اور تو مناظرہ کرتے ہیں, میں یہ ثابت کرتا ہوں اس کائنات سے, یہ کائنات گواہی دے گی کوئی بنانے والا ہے, اور تو یہ ثابت کرنے میں لگ جا کہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں جتنا ڈیپ میں غور کرتا چلا جائے گا تو تھک جائے گا. 200 سال ہو گئے ڈاروین کے نظریے کو ثابت کرتے ہوئے, اب تک ثابت, اسی کو تو تھکاوٹ کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں تھے جرمنی میں اس تھیوری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ڈاروین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جرمن تھا. تو کہتے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب ہمیں یہ تھیوری پڑھا رہے تھے, تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سر ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سر میں اس نظریے پہ بلیو نہیں رکھتا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہا سر 200 سال سائنسدانوں کے پاس تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے, 200 سال میں بھی ثابت نہیں ہوا, اس کا مطلب اب یہ ثابت نہیں ہو سکتا. ایک نظریہ ہی ہے جس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس پہ. 200 سال بہت ہو گئے, اب کوئی اور کام کریں, اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. ایک گواہ پہ
جرا ہونا شروع ہو جائے نا, اس کا ثقہ ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا, قابل اعتماد ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا, تو جج کہتا ہے بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے, کوئی دوسرا لے کر آؤ, یہ اس پہ ہی ساری زندگی ہم نے برباد نہیں کرنی ہے. تو 200 سال سے ریسرچ ہو رہی ہے, اب تک ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی ڈیپ میں جتنا جاؤ گے بالآخر تم ذلیل ہو جاؤ گے, منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں اور بولو گے نہیں, کیونکہ تعویل در تعویل. اب دیکھو کتنی تعویل یہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں, اتنی تعویلات. بھائی زمین پہ زندگی کیسے بنی؟ زندگی تو پانی سے بنتی ہے, تو پانی سے ایسے بنی کہ جی پانی میں مخلوق پیدا ہوئی, پھر وہ باہر نکل کے جھانکنا شروع کیا تو باہر کے ماحول سے عادی ہونا شروع ہوئی, تو بالآخر باہر بھی ٹریولنگ اس نے شروع کر دی. پاؤں کیسے لگے, وہ چلتے تھے تو پاؤں اگنا شروع ہو گیا, ماحول کے حساب سے باڈی نے اپنے آپ کو یار اتنا ایوالو کیا کہ ٹانگیں نکل آنا شروع ہو گئی, اس پہ انگلیاں, ناخن اور ہاتھ اور انگلیاں اور آنکھیں یہاں فٹ ہو گئی, دانت ادھر. تو یہ بہت بڑی, اتنا تو ہم بھی نہیں پھینکتے پاکستانی جو ہے نا کہ الیکشن میں انصاف ہوا ہے, اتنا ہم بھی نہیں پھینکتے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. خدا کائنات سے اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے, سائنس کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہم بندر سے بنے, اسلام کہتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو اس نظریے سے کبھی دھوکے میں مت آؤ. سائنس یہ کہتی ہے, ثابت نہیں کر سکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے پر, کچھ بھی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو ثابت کرنا پڑتا ہے. میں کہوں انہوں نے 1 کروڑ روپے میرے چرائے ہوئے ہیں, آپ کہیں مفتی صاحب یار میں نے چرائے میں, تو کوئی پابندی ہے؟ میں نے بول دیا نا. لیکن آپ مان لیں گے صاحب کوئی ثبوت پیش کریں, کیا گواہیں آپ کے پاس؟ مگر تو ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. کوئی لوکیشن بتائیں, ٹائم بتائیں. بھائی ٹائم لوکیشن کا مجھے خود بھی پتا نہیں ہے. تو کیا آپ جو ایسا دعویٰ کر رہے ہو جس کا آپ کو خود ہی پتا نہیں ہے. لوگ مجھ سے وراثت کے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا مکان ہے جو ہم نے بانٹنا ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی ویلیو کتنی ہے. تو میں نے کہا آپ کا مکان, شہر آپ کا, جگہ آپ کی, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ مجھ سے وہ بات پوچھو. میاں بیوی کے جھگڑا ہوتا ہے نا جب, علیحدگی, اللہ بچائے سب کو, علیحدگی ہوتی ہے تو پھر ایک مسئلہ بہت آتا ہے, کون سا سامان کس کا ہے اس میں. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں یہ کون سا میرا سامان ہے, کون سا میرے شوہر کا ہے. ہم کہتے ہیں آپ ایک گھر میں رہ کے نہیں ایکسپلین کر پا رہے کہ اس میں شوہر کا سامان کون سا. تو میں تو تھرڈ پرسن ہوں, مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا بھائی یہ چشمہ بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے, یہ گولڈ کس کا ہے, بیوی کا ہے یا ساس نے صرف پہننے کے لیے دیا تھا. یہ تو خیر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی حرکت میں, دن اور رات کے بدلنے میں, کل فی فلک یسبحون, یہ ایک دائرے میں جو ہم نے تمام ستاروں سیاروں کو چلا دیا اور اپنے دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں جب تم غور کرو گے تو عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا میں نظر نہیں آ رہا, لیکن میں نے اتنے سائن بورڈ لگا دیے ہیں. دیکھو ہم جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, بعض دفعہ آگے کھائی ہوتی ہے, اسکول ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, گورنمنٹ سائن بورڈ لگاتی ہے, علامت لگاتی ہے, آگے کھائی ہے, کھائی کی تصویر بنا دیتی ہے, اسکول کی تصویر بنا دیتی ہے, تاکہ جب اسکول کے قریب پہنچے تو اسپیڈ کو کنٹرول میں کر لیں ہم. یہ اسی لیے سائن علامتیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو اللہ علامتیں نہ لگاتا اپنے ہونے کی, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا,